पाकिस्तान को IMF की दूसरी किस्त मौसूल हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर मुंतकिल कर दिए। पाकिस्तान को ये रकम तोसी सहूलत फंड प्रोग्राम के तहत मुंतकिल की गई। IMF से मिलने वाली रकम 16 मई को स्टेट बैंक के ज़खायर में ज़ाहिर हो जाएगी। रकम की पाकिस्तान को मुंतकली से ज़र मुबादला के ज़खायर 1 अरब डॉलर से ज़ायद बढ़ने का इम्कान। माहिरीन के मुताबिक किस्त मौसूल होने से रुपए पर दबाव में कमी आएगी। IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 3 अरब डॉलर मिलने हैं। वाघा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के एक कैदी का तबादला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूनम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया, जबकि पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बड़ी फतह। सदर ट्रंप ने मोदी का बयानिया मुस्तरद कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार का बरमला एतराफ़ कर दिया। स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू में पाकिस्तान को काबिल एतमाद और मजबूत इत्तेहादी भी करार दे दिया। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, हमले में मुलविस दाइश के दहशतगर्द की गिरफ्तारी पाकिस्तान के ताउन से ही मुमकिन हो पाई। पाकिस्तान ने अमेरिका से मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे में बड़ा अहम किरदार अदा किया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ट्रंप के बयान ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है, जबकि भारत दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। चीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के हसूल में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा सन वेडोंग की चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी से मुलाकात। कहा, चीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जामे और देरपा जंगबंदी के हसूल का खैर मकदम और हिमायत करता है। भारत को सिफारती महाज पर एक और बड़ा झटका। तुर्किया का पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़े होने का वाज़ेह ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर की हिमायत और यकजहती का खैर मकदम। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तानी कौम के साथ अच्छे और बुरे दिनों दोनों में खड़े हैं। दोनों मुमालिक के दरमियान जंगबंदी पर खुशी है। पुरसुकून माहौल पानी समेत तमाम मसाइल का हल आसान बनाने में कारगर साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जनूबी एशिया में अमन के फ़रोग़ के लिए तुर्क सदर के तामीरी किरदार पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान को तुर्किया के साथ अपने देरीना बिरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। दोनों मुमालिक के ताल्लुकात हर नए चैलेंज के साथ मज़ीद मजबूत हुए। कराची के बाद लाहौर में भी डंप पर मौत बांटने लगे। बागवानपुरा में 5 अफराद जाँ बहक, 2 कमसिन तालिबात भी शामिल। आखिरी मिनट स्टॉप के करीब बेकाबू डंप पर 3 रिक्शों और 2 मोटरसाइकिलों को रोंदते हुए उलट गया। खौफनाक हादसे में 3 अफराद जख्मी भी हुए। लाशों और जख्मियों को शालामार अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा डंपर के ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। लाहौर में CTD के साथ मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिम हलाक। ज़राए के मुताबिक पुलिस मुकाबला थाना निश्तर की हदूद में हुआ। दोनों मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। मरने वालों की शनाख्त जुबैर और आतिफ के नाम से हुई। पुलिस मुकाबले में तमाम CTD एहलकार महफूज रहे। और लाहौर की टुलेंटन मार्केट में LDA के अमले और मजदूरों में लड़ाई। LDA अमले ने सड़क को ट्रक खड़ा करके बंद कर दिया। ट्रकों पर लोडेड मुर्गी को दुकानों पर उतारने की इजाजत न दी। दुकानों में काम करने से रोकने पर मजदूरों का एहतजाज, नारेबाजी। भारत की बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी। पहलगाम हमले की तहकीकात मुकम्मल हुए बगैर ही 6 से 10 मई को जारियत की। पाकिस्तान पर सैकड़ों सुपरसोनिक मिसाइल और मिलिट्री ड्रोन्स फायर किए। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने एतराफ़ किया कि पहलगाम हमले की तहकीकात अभी जारी है। मार्का हक में 40 शहरी और पाक फौज के 11 जवान वतन पर कुर्बान। ISPR ने तफसीलात जारी कर दी। जाबाग शहरियों में 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शामिल। 121 अफराद जख्मी हुए। वतन के दिफा में पाक फ़ज़ाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगज़ेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, कारपोरल टेक्नीशियन फारूक और सीनियर टेक्नीशियन मुबश्शर शहीद। नायक अब्दुर्रहमान, लांस नायक दिलावर खान, लांस नायक इकरामुल्लाह, नायक वक़ार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर और सिपाही निसार भी शोहदा में शामिल। 78 जवान जख्मी भी हुए। ISPR का कहना है, शोहदा की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा को खिराज अकीदत।
بھارت ہر محاذ پر تنہا ہونے لگا، ترکیہ کا پاکستان کے ساتھ اپنی حمایت کا واضح اعلان۔ کابینہ اجلاس کے خطاب میں صدر طیب ایردوان نے کہا پاکستانی قوم کے ساتھ اچھے اور برے دنوں میں کھڑے رہیں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی پر خوشی ہے، پرسکون ماحول تمام مسائل بالخصوص پانی کے مسئلے کا حل آسان بنانے میں کارگر ثابت ہوگی۔ دوسری جانب پاکستان کا ساتھ دینے پر بھارتی ترکیہ کے سیبوں کا بائیکاٹ کرنے لگے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ترک صدر کی حمایت اور یکجہتی کا خیر مقدم۔ کہا پاکستان کو ترکیہ کے ساتھ اپنے دیرینہ برادرانہ تعلقات پر فخر ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات ہر نئے چیلنج کے ساتھ مزید مضبوط ہوئے۔ جنوبی ایشیا میں امن کے فروغ کے لیے ترک صدر کے تعمیری کردار پر شکر گزار ہوں۔ دونوں ممالک کے عوام کے روشن اور خوشحال مستقبل کی تعمیر کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ بھارتی لڑاکا طیارے تنکو کی طرح کہاں کہاں گرے، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تباہ ہونے والے بھارتی فضائیہ کے طیاروں کے پائلٹ زخمی یا لاپتہ ہوئے۔ ایک بھارتی طیارہ اننت ناگ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ پائلٹ کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ تباہ شدہ بھارتی طیارے کی ایجیکشن سیٹ مقبوضہ کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے گڈول کوکر ناگ کے علاقے سے ملی ہے۔ دوسرا بھارتی طیارہ پامپور یا پلوامہ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا اور اس بھارتی طیارے کے پائلٹ شدید زخمی حالت میں سری نگر اسپتال منتقل کیے گئے ہیں۔ بھارت کا ایک لڑاکا طیارہ ضلع رامبن کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ زخمی پائلٹ فلائنگ آفیسر آرمی اسپتال ادھمپور منتقل کیا گیا ہے۔ فضائیہ کا ایک طیارہ بھٹنڈا کے علاقے میں بھی تباہ ہوا۔ مسلح افواج نے بھارت کے 3 رافیل طیاروں سمیت 5 جنگی جہاز گرائے۔ پاکستان نے مودی کے اشتعال اور نفرت انگیز بیانات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بیان بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی پر مبنی خطرناک اقدام۔ بیان ظاہر کرتا ہے کس طرح جھوٹے بیانیے گڑھ کر جارحیت کا جواز بنایا جاتا ہے۔ جنگ بندی کئی دوست ممالک کی سہولت کاری سے ہوئی۔ مایوسی میں جنگ بندی کے خواہاں ملک کے طور پر پاکستان کی تصویر کشی جھوٹ ہے۔ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان سنتاس معاہدے کے تحت اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا۔ سعودی عرب کی ٹرمپ کو $600 ارب کی سلامی، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی معاہدہ بھی کر لیا۔ امریکہ سے $142 ارب کے ہتھیار خریدے جائیں گے۔ فضائیہ، میزائل، بارڈر سیکیورٹی، خلائی تحقیق اور فوجی تربیت جیسے شعبوں میں تعاون کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی عرب کا تاریخی دورہ، ولی عہد محمد بن سلمان نے ریاض میں شاندار استقبال کیا۔ ٹرمپ کو گارڈ آف آنر بھی پیش۔ شاہی محل میں دونوں ممالک کے رہنماؤں نے $600 ارب سے زائد کے مالیت کے معاہدوں پر دستخط کیے۔ امریکی صدر کا پاک بھارت جنگ بندی کے بعد نیا پلان، دونوں رہنماؤں کو ایک ساتھ ڈنر کروانے کی خواہش کا اظہار۔ ریاض میں سعودی امریکی سرمایہ کاری فورم سے خطاب میں کہا کہ تاریخی جنگ بندی کروا کر لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچائی ہیں۔ امید ہے سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ خواہش ہے سعودی عرب ابراہم معاہدے کا حصہ بن جائے۔ شام، لبنان، غزہ، عراق اور یمن میں خراب صورتحال کا ذمہ دار ایران کو قرار دے دیا۔ ریاست کے خلاف کام کرنے والے یوٹیوب چینلز بند۔ پی ٹی اے ان ایکشن۔ سوشل میڈیا پر جامع مانیٹرنگ۔ پہلے مرحلے میں بیرون ملک سے چلنے والے یوٹیوب چینلز کو بلاک کرنے کا آغاز ہو گیا۔ حکومت نے یوٹیوب انتظامیہ کو کئی یوٹیوب چینلز بلاک کرنے کے لیے فہرست فراہم کر دی۔ یوٹیوب نے احمد نورانی اور وقار ملک کے یوٹیوب چینل پاکستان میں بلاک کر دیے۔ ریاست کے خلاف بولنے پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے جہلم سے ملزم نذیر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج، 500 اکاؤنٹس کی نشاندہی بھی کر لی گئی۔ جو ہے کرٹیسزم کا اس پہ آیا ہوا ہے اور کل اس نے تقریر میں کچھ سمیٹنے کی کوشش کی ہے، لیکن میرا خیال ہے جتنا خلارہ پڑ گیا ہوا ہے اس سے سمیٹا نہیں جائے گا۔ بین الاقوامی برادری جو ہے یہ فیصلہ کر لے کہ یہ ٹیررزم کا نشانہ پاکستان بنا ہے پچھلے 25-30 سال میں، یا جو ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے اس میں کوئی صداقت۔ مودی کے دن گنے جا چکے۔ بھارتی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر تنقید کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک بار پھر مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔
مولے مودی نے ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح سے تقریر کی جس کے پلے کچھ نہیں۔ بھارتی وزیراعظم نے خطاب میں چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ جتنا معاملہ بکھر گیا ہے مودی سے سمیٹا نہیں جائے گا۔ بھارت سے مذاکرات ہوئے تو پانی، دہشت گردی اور کشمیر پر بات ہوگی۔ بھارت انٹرنیشنل دہشت گرد ہے، دنیا اب خود فیصلہ کرے۔ پاکستان 25 سال سے دہشت گردی کا نشانہ بنا ہے، الزام بھی ہمارے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر امریکہ متحرک ہوا۔ پاکستان اس شرط پر آمادہ ہوا کہ بھارت مزید اشتعال انگیز کارروائیاں نہیں کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ بولے، بھارت کو پاک فوج کی جوابی کارروائی سے احساس ہوا کہ اس کے تمام تر اندازے غلط تھے۔ ہم نے اپنی برابری اور دفاعی توازن ثابت کر دیا۔ سنتاس معاہدے سے چھیڑ چھاڑ کو جنگی اقدام تصور کریں گے۔ امریکی صدر کی مقبوضہ کشمیر تنازع کو حل کرنے کی خواہش کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بھی غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو۔ بولے، بھارت نے پانی روکا، نہ اس کے پاس روکنے کی صلاحیت ہے۔ جنگ بندی مختلف ممالک کی سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ بھارت سے جنگی فتح کے بعد پی ایس ایل کا بگل پھر بج گیا۔ پاکستان سپر لیگ 10 کا نیا شیڈیول، بقیہ میچز راولپنڈی اور لاہور میں ہوں گے۔ پی سی بی کے مطابق پی ایس ایل 10 دوبارہ 17 مئی سے شروع ہوگا۔ پشاور زلمی اور کراچی کنگز راولپنڈی میں آمنے سامنے ہوں گے۔ 18 مئی کو راولپنڈی میں 2 میچز شیڈیول۔ پہلے میچ میں ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں مقابلہ ہوگا۔ دوسرے میچ میں پشاور زلمی اور لاہور قلندرز میں زور کا جوڑ پڑے گا۔ فائنل 25 مئی کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ 6 ٹیمز مد مقابل ہوں گی، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ آئیے فضا کو غالب آنے دیں اور متحد ہو کر کرکٹ کو انجوائے کریں۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی کا معیشت پر بڑا اثر نہیں پڑا۔ دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واضح کر دیا۔ بولے، پاکستان کو آئی ایم ایف سے قرض کی اگلی قسط آج ملنے کا امکان ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے سے مذاکرات 14 سے 23 مئی تک جاری رہیں گے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کو 3 سے 4 ہفتوں میں حتمی شکل دے دی جائے گی۔ پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بھارت کو یک طرفہ معطل سنتاس معاہدہ بحال کرنا ہوگا۔ ٹیکس چوروں کی شامت، معاونت کرنے والے آفیسرز اور اہلکاروں کا بھی کڑا احتساب ہوگا۔ وزیر اعظم نے صاف صاف کہہ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت اجلاس۔ بولے، ٹیکس چوری کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ٹیکس کی شرح کو کم کر کے عام آدمی پر بوجھ کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ ملک کی معیشت مستحکم اور ترقی کی جانب گامزن ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے سب کو اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لاہور کے مختلف علاقوں کے دورے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے تحت مختلف زونز کا معائنہ۔ پروجیکٹ دیکھتے دیکھتے سبزی کی دکان پر پہنچ گئیں۔ سبزیوں کے ریٹ پوچھے، دکان پر سرکاری نرخ نامہ بھی چیک کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ایک خاتون کو گلے لگایا، ننھے بچے کو پاس بلا کر اظہار شفقت کیا۔ کہا، سارا دن مجھے فکر ہوتی ہے عوام کے لیے کھانے پینے کی چیزیں مہنگی نہ ہو جائیں۔ ہم ہیں اور ہم رہیں گے۔ پاک فضائیہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار۔ شیر دل فلم کا پرومو جاری۔ پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں کی کمال مہارت اور سخت ٹریننگ فلم کا حصہ۔ فلم ہفتے کی رات 10:03 پر 365 نیوز پر نشر کی جائے گی۔ سالانہ ترقیاتی پروگرامز کی نگرانی کے بل پر حکومت اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے۔ سید نوید قمر نے کہا، حیرت ہے یہ حکومت پارلیمنٹ سے فرار کیوں چاہتی ہے، ہر چیز کی مخالفت نہ کریں۔ سید آغا رفیع اللہ نے کہا کہ بل کو کمیٹی میں بھیجا جائے تاکہ اس پر بات ہو سکے۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ اوور سائٹ پہلے ہی ایوان کرتا ہے، قائمہ کمیٹی کسی بھی مسئلے کا نوٹس لے سکتی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی سید آغا رفیع اللہ، وزیر مملکت برائے منصوبہ بندی کی مشاورت کی تلقین۔